تحریک پاکستان اور دفاع پاکستان، تحریک خلافت اور دفاع پاکستان، یہ بات آ چکی ہے، مجھے صرف اشارہ کر دینا کافی ہے۔ چونکہ ہم نے انحراف کیا اپنے وعدے سے، ہم پر اللہ کا عذاب آیا۔ صحیح کہا ہے مرزا ایوب بیگ صاحب نے کہ میاں طفیل صاحب حیران ہے عذاب کیوں نہیں آ گیا؟ عذاب تو آیا ہوا ہے، نظر کیوں نہیں آ رہا؟ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نفاق، اس کے اسباب، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، بڑے نیک بن جائیں گے، خوب اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بخیلو میں ہی اب بخیل بن گئے، تجوریوں کے دروازے بند کر لیے، صرف اپنی عیاشیوں کے لیے کھولتے ہیں۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پیٹھ موڑ لی، بھول گئے وعدہ۔ اب اس کی سزا کیا ہے؟ کان کھول کر سنیے، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کی لعنت پیدا کر دی۔ یہ نفاق ہے جو آج آپ کو پورے پاکستانی معاشرے پر نظر آ رہا ہے۔ دو نفاق، ایک نفاق باہمی، قومیتیں، لسانی عصبیتیں، صوبائی عصبیتیں، نسلی عصبیتیں، کچھ عرصے پہلے بھی ہو رہا تھا کوئٹے میں، جو کچھ ہو رہا تھا بلوچوں اور پختونوں کے درمیان، اب پھر ہو رہا ہے۔ اس کے سندھ کی بھٹی اس وقت ذرا کسی اور شکل میں دہک رہی ہے یا سلگ رہی ہے، کوئی عجب نہیں کہ اس سے کہیں بڑا جو ہے لاوا پھر پھوٹ بہے جیسا کہ اس سے پہلے بہ رہا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ پاکستان دو لفظ کیوں ہوا؟ ایک لسانی عصبیت، بنگلہ بھاشا، بنگلہ نیشنلزم، بنگلہ دیش، تین قدم ہے۔ زبانی عصبیت، اس کی تحریک، ایک نیا دیش، یہی معاملہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے، اور اخلاق کا جو دیوالہ نکلا ہے۔ دوائیوں میں شاید دنیا میں کوئی قوم نہ ہو جو دوائیوں میں ملاوٹ کرتی ہو۔ کوئی غریب عورت ہو سکتا ہے گھر کے برتن بیچ کر آئی ہو اور اپنے بچے کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے دوا لے کر جا رہی ہو، اور 15 روپے کا ایک کیپسول اس نے خریدا ہو، لیکن اس کیپسول میں چاک بھرا ہوا اور کچھ نہیں۔ یہ کام سلطنت خدا داد پاکستان میں ہو رہا ہے۔ میں صرف اس ایک مثال پر اکتفا کر رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں ہے۔ اخلاق کا دیوالہ نکل چکا ہے۔ وہ قوم جو ایک قوم تھی ہندو کے مقابلے میں اب قومیتوں میں تقسیم ہو چکی، دونوں نفاق بتمام و کمال نظر آ رہے ہیں، نفاق باہمی، نفاق عملی، نفاق اخلاقی۔ اب اس کے لیے ضروری ہے پاکستان کے دفاع کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فوجوں کو مستحکم رکھیے۔ اعدوا لهم ما استطعتم، ہر ممکن دفاعی اسلحہ فراہم کیا جائے، حرب و ضرب کی پوری قوت بلکہ بڑھایا جائے۔ اور سلسلے میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، بے نظیر نے کہا ہے اللہ کرے کہ جھوٹ ہو، لیکن یہ کہ اگر واقعہ یہ ہے کہ ہماری حکومت نے کوئی خفیہ معاہدہ امریکہ سے کر لیا ہے کہ خفیہ طور پر وہ اپنے ایٹمک پلانٹس کا معائنہ کرا دے گی، تو یہ اس ملک سے غداری ہوگی۔ ہمیں اپنے تحفظ کے لیے ہر ممکن صورت، یہ اللہ کا حکم ہے، اعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخیل، جو بھی سامان ہے وہ بھی فراہم کرو، اور گھوڑے بھی تیار رکھو، ترہبون بہ عدوکم وعدو اللہ، تاکہ تم ڈرا سکو، ہیبت طاری کر سکو اپنے دشمنوں پر بھی، اللہ کے دشمنوں پر بھی۔ یہ سارے کام ہمیں کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دوستوں سے معاہدے کیجئے۔ چین کے ساتھ معاہدہ سب سے اہم ہے، اس لیے کہ ایک ہی ایٹمی طاقت ہے جو اس وقت امریکہ اور یہودیوں کے تسلط سے باہر، باقی بھارت کے ساتھ جو پینگیں بڑھ رہی ہیں، بھارت نے جس طرح ان کا سارا معاشی نظام جو کا تو قبول کر لیا ہے، جس طرح اس نے ملٹی نیشنل جو کارپوریشنز ہیں ان کے لیے اپنی مارکیٹ کھول دی ہے، اب وہ تو ان کے لیے کوئی اجنبی ملک نہیں رہا، اس کی وہ غیر جانبداری ختم ہوئی۔ میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو، لہذا اس کا نتیجہ وہی ہے، ہنس کے وہ بولی کہ پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو۔ تو امریکہ اب ہندوستان سے، بھارت سے تو راضی ہے۔ اب تو ایک ہی ہے جو کھٹک رہا ہے، ایٹمی طاقت جو مبینہ طور پر اور جو کہ مسلمہ طور پر ایٹمی طاقت ہے، جو ابھی باہر ہے۔ ایک دستمرد سے تیری حالی بچا ہوا تھا، کچھ پتہ نہیں کب اس کو بھی چرکا لگ جائے۔ ایک حادثہ اس پر گزر چکا ہے، لیکن یہ کہ ابھی وہ قائم ہے، وہ چین ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا
یہ در حقیقت زمینی رابطہ توڑنے کے لیے بین الاقوامی سازش ہے کہ کشمیر کو آزاد کر دیا جائے اور اس کے ساتھ شمالی علاقے بھی شامل کیے جائیں، گلگت بھی اور ہنزا بھی، تاکہ چین کے ساتھ پاکستان کا زمینی تعلق منقطع ہو جائے۔ یہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، ہمیں ان چیزوں کا شعور چاہیے اور اس کے لیے اپنے دوست اور بھارت کے ساتھ ہر ممکن کوشش مفاہمت کی، اور وہ اسی طرح ہوگی کہ انہیں سمجھایا جائے کہ دیکھو اپنے اصل دشمن کو پہچانو، جو ہمیں آزاد تو کر گیا تھا مجبوراً، لیکن کشمیر کی یہ ہڈی پھینک گیا تھا بیچ میں کہ یہ غرائیں اور لڑیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور کبھی بھی آپس میں ان کے مابین امن نہ ہو۔ ان کی ساری دولت ہم کھینچ کر لے جائیں، روس لے جائے بھارت کی دولت اسلحہ کے عوض، امریکہ لے جائے پاکستان کی پوری دولت اسلحہ کے عوض، ہماری غریب لوگوں کی کمائی اس کا سب سے بڑا لائنس شیئر ان سپر پاورز کے پاس جاتا رہا، ایک دوسرے کا خوف، ایک دوسرے سے خطرہ۔ لہذا وہ کبھی ایک صاحب نے کہا تھا، بات بڑی پتے کی ہے، ہمارا استحصال اور پوری تھرڈ ورلڈ کا جو استحصال اس وقت ہو رہا ہے اس کا سب سے بڑی ذریعہ یہی ہے۔ امریکہ کی سب سے بڑی صنعت ہی صرف اسلحہ سازی کی صنعت ہے، اور ہو کیا رہا ہے؟ ایک دفعہ ایک صاحب نے اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا، پورے حیدرآباد ڈویژن جو ہمارا کاٹن گروئنگ بڑا ہی عمدہ علاقہ ہے، وہ جتنی روئی پیدا کرتا ہے وہ ساری روئی دے کر ہم صرف ایک F-16 جہاز لے کر آ جاتے ہیں، اور وہ F-16 جہاز اس کا ایک پرزہ بھی اگر ناکارہ ہو جائے اور جو اصل مالک ہیں وہ اسے ریپلیس کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو وہ ہمارے لیے بالکل بیکار، وہ تو پھر جائے گا کہیں کباڑیوں کے ہاں جا کر بکے گا، اس کا کوئی مصرف نہیں۔ یہ ہوتا رہا ہے 40 برس 45 برس، اور اس میں یہ کہ اس بات کا پورا اندیشہ ہے، بلکہ یہ کہ زائنسٹ لابی کا پروگرام یہ ہے کہ پاکستان کے بھی ٹکڑے کرائیں اور بھارت کے بھی ٹکڑے کرائیں، تاکہ کوئی طاقت نہ رہ جائے جو ان کو کویسچن کر سکے۔ ہمیں یہ احساس اور شعور بھارتیوں کے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہم اس کا بیٹھ کر معاملہ کریں، اس کا حل نکالیں، جو وعدے کیے تھے انہیں اب جو تم نے تاکہ نسیان پر رکھ دیا تھا ان کو پورا کرو، اور خدا کے لیے آپس میں لڑ مرنے کی بجائے اپنے اصل دشمن کو پہچانو۔